ہم کہیں گے تو ہم تو سبھی مسلمان مومن ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے. لیکن کتنے ہی مسلمان ہیں اسلام کے دعوے کرنے والے کہ جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں. اور بات میری نہیں، اللہ کا قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک ہوتے ہیں. ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود، مومن کہلانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. اور موجود ہے چیز سابقہ زمانوں سے لے کر چلی آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کو خالی باتوں کا ایمان نہیں چاہیے بھائیو. اللہ کو سچا ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ کہ جس میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ مانتا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن ایمان میں کچھ شرک کی ملاوٹیں نہ کی، شرک کی ملاوٹیں نہ کی. ہاں یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے امن و امان ہے دنیا آخرت میں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مکہ کے قریش اللہ کو مانتے تھے ہی نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. قرآن کریم ایک نہیں 10 آیتیں آپ کے سامنے قرآن کریم میں ملیں گی. ان سے پوچھو کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، کون ہے تم کو روزی دینے والا، کون ہے تم پر بارش نازل کرنے والا، کون ہے تمہارے بگڑیاں سنوارنے والا. طرح طرح کے قرآن کریم میں سوال، ان کا جواب کیا ہوتا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ جواب کس کا؟ کفار مکہ کا. آپ کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، کفار مکہ کی بات ہو رہی. ان کا جواب ہوتا. پھر بھی کافر جب اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اللہ ہی کو ہر چیز کا دینے والا رازق مانتے ہیں، پھر کافر کیوں ہیں؟ ہاں کافر اس لیے ہیں کہ اس ایمان کے اندر شرک ہے. کبھی اللہ کو پکار لیا، کبھی اوروں کو پکار لیا، اور ان کا یہی حال تھا. عام حالات میں جب تنگی آسانیاں ہوتی، اپنے چھوٹے بڑے جو بنائے ہوتے تو ان کو پکارتے رہتے، اور جب کبھی مصیبت میں پھنسے ہوتے تو صرف اللہ کو پکار لیتے. ذبح کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربانیاں کرتے. حج کے موقع پر، اس طرح کے موقعوں پر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے، اور کبھی اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے ذبح کر دیتے، اور طرح طرح کے ان کے شرک کے کام. بھائیو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مکہ کا رہنے والا، دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ قریشی، کہ جو خاندان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان ہے، سمجھے نا، بیت اللہ میں بسنے والا، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کی وجہ سے اس کے تمام اعمال برباد ہیں. اس کے کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے. برباد تو کیا ہونا، عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی نیکی بھی کی ہے، پھر بھی کافر ہے. تو کیا خیال ہے ان کے علاوہ جو یہ کام کرے؟ اس لیے ضرورت ہے ایمان کو سمجھنے کی. یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل میں بات کریں گے. فما الا الذین آمنوا، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، عملوا عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک، صالحہ کی جمع صالحات نیک، نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسی سے پوچھو نا بھی یہ کام جو تم کر رہے ہو سنت نہیں ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھی نیکی کا کام ہے نا، نیکی ہی کا کام ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو جیسے کہ نیکی ہمارے اپنے دل دماغ کی پیداوار ہے، جس کو میں نیکی سمجھ لوں وہ نیکی ہے، جس کو آپ نیکی سمجھیں نیکی ہے. بھائیوں نیکی ہونے کا معیار میں اور آپ نہیں ہوں. کسی کام کے نیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے وہ ہے نیکی. جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی نہیں کہا، چاہے دنیا جہان کے سبھی لوگ اس کو نیکی سمجھتے پھریں، بھی بڑا کام نیکی کا ہے، وہ نیکی نہیں ہے. اور پہلے بھی اس موضوع پر بات چیت ہوتی چلی آئی ہے کہ بعض اوقات کہ ہمارے پاس 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے وہ چیز جو ہم دین کے طور پر، نیکی عبادت کے طور پر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ
جو دین نیکی ثواب کی نیت سے کام کرنا ہے اس کے لیے لازماً قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، لازماً اللہ کے اس کے رسول کا حکم چاہیے۔ حکم مل گیا اس کو کریں گے، ورنہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کہ مغرب کی نماز کے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3۔ کو کہے میں 4 پڑھوں تاکہ زیادہ اجر مل جائے، کیا خیال ہے؟ نیکی ہی کا کام ہے نا۔ میں چاہتا ہوں ان باتوں کو سمجھا جائے کہ مغرب کی تو ہم 3 سے 4 رکعتیں پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، اور جو جان بوجھ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اس کی ساری نماز ہی باطل ہوگی، لیکن ویسے اپنی طرف سے نیکیاں گھڑتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے نیکی بھائیوں صرف وہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی کہا ہے، ان کی طرف سے دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے معاملات ہیں، آپ کے رہنے سہنے کے، سواریاں ہیں، کھانے پینے کے، پہننے کے، طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس مسجد کے اندر دیکھیے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ مائک، کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا اسی مائک کے حوالے سے، بھی تم مائک بھی استعمال کرتے ہو، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کیا تھا، تو پھر تو بدعت ہوگی۔ بلکہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ کچھ سال پہلے میں لندن میں تھا، تو وہاں ایک تعزیت کے مجلس میں تھے، تو جس طرح ہمارے ہاں تعزیت کے دوران مختلف طرح کے بدعات چلتی ہیں، تو اس موضوع پر بات چیت ہوگی شروع۔ تو میں نے کہا بھی یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، اچھے انداز سے، ٹھنڈے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب عام لوگ تو بیچارے سن لیا، خاموش ہو گئے، لیکن مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ اب مولوی صاحب کا تو چونکہ کاروبار ہے، ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا۔ کہنے لگے بھی نہیں، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں بدعت ہوتی ہیں، کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہیں، کوئی دوسری ہوتی ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا؟ نہیں لگایا تھا۔ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، کیا آپ نے گھڑی پہنی تھی؟ نہیں پہنی تھی۔ تو اگر آپ کا چشمہ لگانا بدعت نہیں ہے، گھڑی پہننا بدعت نہیں ہے، تو ہم بھی جو کر رہے ہیں بدعت نہیں ہے۔ کیا خیال بھائیوں کا؟ ہاں جی، کیا خیال بھائیوں کا؟ ہاں جی، دیکھیے بھائیو، دنیا کی چیزوں کے حوالے سے قرآن کریم کا فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، دنیا چونکہ آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے طور پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کہ تاکہ آزمائش بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ، سمجھے نا؟ کچھ چیزوں کو منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا، کھانے پینے کو جیسا مرضی کھاؤ، لیکن چند کھانے، سور ہے، شراب ہے، اس طرح کی چیزوں کو حرام کر دیا، سمجھے نا؟ ورنہ کہنے والا کیا کہے کہ کیا فرق ہے بکری کے گوشت میں اور سور کے گوشت میں بھی؟ ہاں، یورپ میں، امریکہ میں ملکوں کے کھاتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ریوڑ پل رہے ہیں سوروں کے جس طرح کے بکریاں پل رہی۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد تو اس لیے تاکہ آزمائش ہو کہ یہ نہیں کھانا، اللہ نے حرام کر دیا۔ باقی دنیا کی نعمتیں، گاڑیاں ہیں، جہاز نکل آئے، آگے اللہ نے کیا کیا کچھ پیدا کرنا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ کو کہے بھی گاڑی پر سوار ہونے کی دلیل دو ذرا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے میں موٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے دنیا کی نعمتوں کے اندر، کہ جو اصل یہ ہے کہ حلال ہے، اور جو دین کے کام ہیں اصل یہ ہے کہ منع ہے، جب تک اللہ اس کے رسول کی اجازت نہ ہو۔ یہ بہت بڑا فرق۔ تو عامل الصالحات، صالحات یہ ہے کہ صالحات کیا ہے پھر؟ کہ جو عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، کوئی اس طرح کے دنیا کے غرض مقصد نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔